بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام نے پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی ہے، اس کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں ان حقوق کی کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک دوسروں کے گھروں کے بالکل قریب ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے رویے میں وہ محبت، اپنائیت اور انسانیت نظر نہیں آتی جس کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اچھا مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو مسجد میں اچھا نظر آئے، بلکہ وہ بھی ہے جس کے پڑوس میں رہنے والا انسان اس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ پڑوسی کا حق اتنا بڑا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا جائے۔ ذرا غور کیجیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرتے رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پڑوسی کا حق اسلام میں کتنا اہم ہے۔ پڑوسی ہمارے گھر کے سب سے قریب رہتا ہے، ہماری آواز سب سے پہلے وہ سنتا ہے، ہماری خوشی اور پریشانی سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے سکون پائے، تکلیف نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں کمی کہاں ہے؟ آج لوگ ایک دوسرے کی بہت قریب رہتے ہیں، لیکن دلوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کسی کو تیز آواز سے پریشانی ہے، کسی کا راستہ گاڑی سے بند کر دیا گیا، کسی کے دروازے کے سامنے کچرا ڈال دیا گیا، کسی کے بچوں سے شکایت ہوئی تو پورا خاندان آپس میں الجھ گیا۔ کبھی پارکنگ کے مسئلے پر جھگڑا، کبھی معمولی بات پر غصہ، اور کبھی ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں بلا وجہ مداخلت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آہستہ آہستہ محبت کو نفرت میں اور تعلق کو دشمنی میں بدل دیتی ہیں۔ اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی غلطی دیکھنے کی بجائے صرف دوسرے کی غلطی دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نصیحت کی کہ پہلے اپنے رویے کو دیکھو اور کوشش کرو کہ تمہاری طرف سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اصلاح ہمیشہ دوسروں سے شروع نہیں ہوتی، کبھی اپنے آپ سے بھی شروع کرنی پڑتی ہیں۔ آج ہم فوراً کہہ دیں کہ پڑوسی غلط ہیں، وہ بدتمیز ہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میری وجہ سے بھی کبھی میری پڑوسی کو تکلیف ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو اصلاح کا آغاز آج ہی سے ہونا چاہیے۔ پڑوسی کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ پڑوسی کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اسے اپنے طرف سے تکلیف نہ دیں۔ رات کو اتنی آواز تیز نہ کریں کہ دوسرے کے بچے سو نہ سکیں۔ اپنی گاڑی اس طرح نہ کھڑی کریں کہ پڑوسی کا راستہ بند ہو جائے۔ اس کے دروازے کے سامنے کچرا نہ پھینکیں۔ بلا وجہ اس کے گھر کے معاملات میں
دخل اندازی نہ کریں اور سب سے بڑھ کر اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ کبھی ایک جملہ ایسا زخم دیتا ہے جو برسوں تک نہیں بڑھتا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے انسان کا حق شروع ہوتا ہے۔ پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ان کی مدد کی جائے۔ اگر پڑوسی بیمار ہیں تو اس کا حال پوچھیں، اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کریں۔ اگر اس کے گھر میں خوشی ہے تو اسے مبارکباد دیجیے، اور اگر اس کے گھر میں غم ہے تو اس کے غم میں شریک ہوں۔ ہر مدد پیسوں سے نہیں ہوتی، کبھی ایک فون کال کے ذریعے، کبھی ایک سلام کے ذریعے، کبھی چند تسلی کے الفاظ بھی انسان کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی بزرگ پڑوسی کا سامان اٹھا دینا بھی بڑی نیکی بن سکتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم اچھی باتیں کریں، بلکہ یہ بھی ہیں کہ عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اچھے اخلاق صرف اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رکھنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی مسلمان نہیں ہے تب بھی وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اس کے ساتھ انصاف کریں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اسے بلا وجہ تکلیف نہ دیں۔ ہم اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے بھی دوسروں کے ساتھ احترام، عدل اور انسانیت کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا اخلاق بھی ایک دعوت ہے۔ لوگ ہمارے الفاظ سے زیادہ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارا رویہ اچھا ہوگا تو لوگ کہیں گے یہ شخص اپنے دین کی وجہ سے اچھا انسان بنائیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ پڑوسی کا حق ایک یہ بھی ہے کہ پڑوسی کی پرائیویسی کا خیال رکھیں۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں ایک اور بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، فوراً واٹس ایپ گروپ میں بات پہنچ گئی۔ کسی کے گھر میں میاں بیوی کا اختلاف ہو، لوگوں نے اسے بحث کا موضوع بنا لیا۔ کسی کی مالی پریشانی معلوم ہوئی، وہ بات دوسروں تک پہنچا دی گئی۔ یہ اچھے اخلاق نہیں ہے۔ جو بات کسی نے ہم کو اعتماد کے ساتھ بتائی ہے اسے امانت سمجھیں گے۔ کسی کی عزت محفوظ رکھنا ایک نیکی ہے۔ کسی کی کمزوری کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے ہم بڑے نہیں بنتے، بلکہ اپنی زبان کے ذریعے اپنے کردار کو کمزور کرتے ہیں۔ اب صرف مسئلہ بیان کرنا کافی نہیں ہے، ہم اس کا سولوشن بھی سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ پڑوسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، شور نہیں کرنا چاہیے، راستہ نہیں روکنا چاہیے، کسی کے گھر کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ خود بھی پڑوسی کے ساتھ سلام میں پہل کریں۔ اگر اختلاف ہو جائیں تو فوراً رشتہ ختم نہ کریں، پہلے بیٹھ کر بات کریں۔ غصے میں جواب دینے کے بجائے کچھ دیر خاموش رہیں، اور اگر معاملہ بڑا ہو جائے تو کسی سمجھدار شخص کے ذریعے صلح کی کوشش کریں۔ ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا، ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا۔ بہت سے اختلاف صرف اچھی گفتگو سے ختم ہو سکتے ہیں۔